الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل طاعتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر ایاک نعبد وایاک نستعین ایاک نعبد، ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ سورہ فاتحہ پڑھنے والا انسان اللہ تعالیٰ کی 4 صفات کو بیان کرتا ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، جو رب العالمین ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو مالک یوم الدین ہے۔ 4 صفات بیان کرنے کے بعد وہ اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ مفسرین نے اس کا معنی کیا ہے کہ نعبد کا ولا نعبد غیرک، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، ولا نعبد غیرک، تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے، نہ انسانوں کی، نہ جنوں کی، نہ فرشتوں کی۔ عبادت کا معنی ہوتا ہے کہ کسی کی رضا کے لیے اس کے سامنے انسان انتہائی تذلل اور عاجزی اور خشوع اختیار کرے، یعنی عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کرے، اسے کہتے ہیں عبادت۔ اور چونکہ ایک عبادت کرنے والا انسان اپنے معبود کے سامنے اپنی عاجزی، انکساری اور تذلل کا مظاہرہ کرتا ہے۔ عبادت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تعالی نے جن اور انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ فرمایا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ میں نے جن اور انسانوں کو صرف پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ دنیا میں جتنے بھی انبیاء مبعوث ہوئے، ہر نبی نے اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی عبادت پر لگایا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، وہ پوری زندگی عبادت پر آپ نے زور دیا ہے۔ تو ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ تو دین اسلام میں عبادت ایک اہم ترین فریضہ ہے۔ یہ تو جتنی بھی عبادات ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ شیخ الاسلام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے 50 قسم کی عبادات کا ذکر کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ انسان جو بھی عبادات کرتا ہے، یا تو وہ قولی عبادات ہوتی ہیں، زبان سے انسان ادا کرتا ہے، یا وہ عبادات بدنی ہوتی ہیں، یا پھر وہ عبادات مالی ہوتی ہیں۔ تو عبادات قولی ہوں، بدنی ہوں، یا زبانی ہوں، یا مالی ہوں، یا دونوں سے مرکب ہوں۔ بعض ایسے عبادات ہیں جو بدنی بھی ہیں، مالی بھی ہیں، جیسے حج ہے۔ حج مالی عبادت بھی ہے اور بدنی عبادت بھی ہے۔ تو الغرض قولی، مالی اور بدنی جتنی عبادات ہیں سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ 50 سے زائد اقسام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں عبادت کی، جو سب کے سب اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے۔ اس لیے بعض مفسرین اس کا معنی کیا ہے نخصک بالعبادہ، کہ ہم جتنی بھی عبادات تیرے لیے خاص ہے، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج،
قربانی، نذر و نیاز، طواف، رکوع، سجود، تسبیحات، تقدیسات، الغرض جتنی بھی عبادات ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. یہ معنی ایاک نعبد کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. وایاک نستعین اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں. اس کا معنی مفسرین نے کیا ہے کہ نستعینک ولا نستعین غیرک، کہ صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے مدد نہیں مانگتے. استعانت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ کرنا اور اسی سے نفع کی امید لگانا کہ نفع اللہ تعالیٰ کی ذات سے ملے گا اور شر سے بچانے والی ذات بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. یعنی گویا کہ استعانت میں اللہ تعالیٰ کے توکل کا ذکر ہے کہ انسان کو اللہ کی ذات پہ توکل کرنا چاہیے. تو وایاک نستعین کہ ہم صرف تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، تیرے سوا کسی اور سے ہم مدد طلب نہیں کرتے. یہاں پر سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے کام ہیں جس میں ہم ایک دوسرے کے مدد کے محتاج ہوتے ہیں، اور یہاں تو اس بات کا ذکر کیا گیا ہے کہ مدد صرف اللہ تعالیٰ سے ہی مانگی جاتی ہے. تو بات یہ یاد رکھے کہ جن لوگوں کے دلوں میں شرک پایا جاتا ہے انہوں نے ہمیشہ یہ کام کیا ہے کہ استعانت کے حوالے سے یہ بات یاد رہے کہ استعانت دو طرح ہوتی ہے. ایک ہے ما تحت الاسباب، یعنی ایسی مدد جو انسان کی طاقت میں ہے، ظاہری اسباب، اور ایک ہے ما فوق الاسباب جو انسان کی طاقت سے باہر ہے. تو جن کے دلوں میں شرک کا روگ ہے، شرک سے محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے ان دونوں اقسام کے فرق کو نظر انداز کرتے ہوئے یہی بات کہی کہ دیکھو دنیا میں انسان ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، دوائی کا محتاج ہوتا ہے، بیوی شوہر کی محتاج ہوتی ہے، شوہر بیوی کا محتاج ہوتا ہے، مزدور جو ہے مالک کا محتاج ہوتا ہے، مالک مزدور کا محتاج ہوتا ہے. تو دنیا میں انسان ایک دوسرے کا معاون بنتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے سوا اوروں سے مدد مانگنا بھی جائز ہے. تو ان لوگوں نے یہاں پر بحث و خرط مرد کر دیا ہے. آپ یہ یاد رکھیں، ایک ہے استعانت جو ما تحت الاسباب ہے، ظاہری اسباب اختیار کرنا، یہ انسان دوسرے انسان سے کر سکتا ہے. قرآن نے بلکہ حکم دیا کہ وتعاونوا علی البر والتقوی، کہ نیکی کے کاموں میں تم ایک دوسرے سے تعاون کرو. حتیٰ کہ انبیاء علیہم السلام بھی جو ما تحت الاسباب استعانت ہے اس کا مطالبہ کیا کرتے تھے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ من انصاری الی اللہ، کہ کون میرا مددگار ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو استعانت ایسی مدد جو ما تحت الاسباب ہو، یہ مطلوب بھی ہے اور ممدوح، ایک اچھا عمل ہے، یہ محمود عمل ہے، یہ شریعت اس کی ترغیب دی ہے. اور ایک ہے استعانت ما فوق الاسباب جو انسان کی طاقت سے باہر ہے. مثلا کسی کو پکارنا، کسی سے فریاد کرنا کہ یہ میری فریاد سننے والا ہے، کسی انسان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا کہ یہ روزی دینے والا ہے، یہ شفا دینے والا ہے، یہ میری مشکل حل کرنے والا ہے، یہ مشکل کشا ہے، یہ حاجت روا ہے، یہ اس میں اتنی صلاحیت ہے کہ کوئی انسان دور ہو یا نزدیک ہو سب کی بات سننے والا ہے. اس قسم کی استعانت، یہ مدد، یہ شرک ہے. یہ ما فوق الاسباب کے اندر آتی ہے. یہ انسان کسی کو روزی مہیا نہیں کر سکتا ہے. یہ ڈاکٹر کسی کو شفا نہیں دے سکتا. ڈاکٹر دوائی دے سکتا ہے لیکن شفا نہیں دے سکتا ہے. ہمیں انسان پیسہ دے سکتا ہے لیکن ہمیں کوئی انسان غنی نہیں بنا سکتا ہے. تو مالدار بنانا، فقیر بنانا، شفا دینا، اولاد دینا، روزی دینا، مشکلات کو حل کرنا، حاجت روائی کرنا، یہ سارے امور، سارے کام جو ہے رب العالمین کی ذات کرتی ہے. نہ کوئی نبی کرتا ہے، نہ کوئی رسول کرتا ہے، نہ کوئی فرشتہ کرتا ہے، نہ کوئی اور انسان. تو اس لیے ایاک نستعین سے مراد یہاں جو نفی کی گئی ہے جس استعانت کی، اس سے مراد
وہ استعانت ہے جو انسان کی طاقت سے باہر ہو. ما فوق الاسباب جو ہے انسان کسی کی مدد نہیں کر سکتا ہے. اب یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں دو جملے ہیں، ایک میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کا ذکر ہے اور ایک میں استعانت کا ذکر ہے. حالانکہ استعانت بھی عبادت ہے. جب استعانت عبادت ہے اور وہ نعبد میں آ جاتا ہے تو اس کو الگ ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی ایاک نعبد، جب ہم نے کہا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تو استعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ بھی ایک عبادت ہے. تو اس کو الگ ذکر کیوں کیا گیا؟ مفسرین نے اس کے دو جواب دیے ہیں. ایک جواب یہ ہے کہ دنیا میں جو زیادہ شرک ہوتا ہے وہ استعانت میں ہوتا ہے. ہمارے معاشرے میں یہ استعانت کا عمل عام ہے. لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے استعانت طلب کرتے ہیں، اغثنی یا محمد، اے محمد میری مدد کیجیے. لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو غوث اعظم کہتے ہیں، ان سے فریاد طلب کرتے ہیں. ٹھوکر لگتی ہے تو یا علی مدد. یہ ہمارے ہاں قدم قدم پر استعانت کا شرک موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو علیم خبیر ہے، اسے تو معلوم تھا کہ لوگ کیسے پیدا ہوں گے. تو اس لیے ہمارے ہاں شرک استعانت میں زیادہ پایا جاتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے عبادت کے بعد الگ سے استعانت کا ذکر کیا ہے کہ عبادت بھی تیری ہے اور صرف تجھ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے. ایک اس کا جواب یہ ہے، اور ایک اس کا جواب یہ بھی دیا گیا ہے کہ اس آیت کریمہ میں انسان کو سبق دیا گیا ہے کہ انسان کو عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ سے استعانت طلب کرنی چاہیے. کیونکہ انسان کبھی بھی اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کر سکتا جب تک اللہ کی توفیق شامل حال نہ ہو جائے. اس لیے عبادت کے بعد اللہ سے استعانت کا مطالبہ کیا کہ یا اللہ ان عبادات پر میں تجھ سے مدد طلب کرتا ہوں تاکہ میں ان عبادات کو ادا کر سکوں. تو اس لیے عبادات کی ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد بہت ضروری ہے. یہی معنی لا حول ولا قوت الا باللہ کا کہ یا اللہ نیکی کرنے کی توفیق، طاقت تیرے بغیر ممکن نہیں ہے، اور گناہ سے بچنے کی طاقت بھی تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں ہے. تو اس لیے عبادات کے ساتھ جو ہے استعانت کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد فرمائے عبادات کے لیے. بعض مفسرین نے یہاں یہ بات بھی ذکر کی ہے کہ قرآن مجید کا نچوڑ یہی آیت کریمہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. وہ اس لحاظ سے کہ اس آیت کریمہ میں دین کا نچوڑ ذکر کیا گیا ہے. پہلی بات کہ ایاک نعبد، کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. اس جملے سے توحید کا اس بات ہو گیا اور ہمہ قسم کے شرک کی تردید ہو گئی. اور ایاک نستعین کہنے سے اللہ پر توکل کا اس بات ہوتا ہے اور اوروں سے عدم توکل کا اس بات ہوتا ہے. اور یہی دین کا نچوڑ ہے کہ انسان موحد ہو، توحید پرست ہو، شرک سے برات کا اعلان کرے اور اپنے تمام امور اللہ کے سپرد کر دے، کسی اور پر وہ اعتماد یا توکل نہ کرے. یہ عبادت اور توکل ہی پورا دین ہے. قرآن کہتا ہے اپنے پیغمبر کو کہ فاعبدہ وتوکل علیہ، کہ آپ اللہ کی عبادت بھی کریں اور وتوکل علیہ، اللہ پر بھروسہ بھی کریں. تو گویا کہ اس آیت کریمہ میں توکل علی اللہ کا اس بات بھی ہوتا ہے، اس کی تعلیم دی گئی ہے. اور عبادت اور توکل یہ پورے دین کا نچوڑ ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہوا فاتخذہ وکیلا، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات مشرق اور مغرب کا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. فاتخذہ وکیلا، اسی کو اپنا کارساز سمجھے، اسی پہ آپ بھروسہ کریں. تو عبادت اور توکل یہ دین کا نچوڑ ہے. اس لیے پورے قرآن کا نچوڑ اس آیت کریمہ کو قرار دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقیدت توحید پر استقامت عطا فرما دے اور ہر قسم کے شرک سے اللہ تعالیٰ بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.